بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، یعنی کہ میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے مکروہات بیان کروں گا۔ آپ نے غور کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمانا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ان باتوں پر نفع حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مکروہات کن کو کہتے ہیں۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل، ناپسندیدہ عمل۔ آج جو زمانے میں بات چل رہی ہے نا، آج یہ بات چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین بیان کریں ہماری طبیعت سے، جبکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں جو عالم دین سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین آپ کی طبیعت سے نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے بیان ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو کہ آپ کی طبیعت سے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے جو ہے نا بیان ہوگا۔ تو دوستو، سادے لفظوں میں مکروہ اس لفظ کو کہتے ہیں، مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند فرمایا اور جس چیز کو میرے آقا کی شریعت یا میرے آقا نے ناپسند فرمایا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہی ناپسند فرمایا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ تو ان میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آئیو میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، آپ غور کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ وضو کے سب سے پہلے مکروہات یہ ہے کہ جگہ کو ذرا برابر بھی آپ دیکھنا ناپاک جگہ ہے وہاں پہ آپ وضو کرنا شروع کر دیں۔ تو جو جگہ نیچے سے ناپاک ہے، اوپر آپ اپنے اگر پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو وہ چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر بھی پڑ رہی ہیں اور آپ کے کپڑے اور آپ کے جسم وغیرہ بھی ناپاک ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ جگہ یہ پاک ہے یا کہ نہیں پاک۔ تو دوسری ہے، فرمایا کہ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ وضو کر رہے ہیں، جس پانی کے ساتھ، وہاں پہ ناپاک قطرہ اگر پانی کا چلا جاتا ہے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا وضو جو ہے نا وہ کامل نہیں ہوگا۔ تو تیسرا فرمایا قبلہ کی طرف تھوک یا کھنگال ڈالنا یا کلی کرنا۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو سادے لفظوں میں، یعنی کہ قبلہ دی طرف تھوک دیو پہ اور کھنگار وغیرہ بھی سوڑ دیو پہ یا تسی کلی کر دیو پہ۔
اور چوتھا فرمایا کہ بغیر ضرورت تو دنیا دیا گلاں کرنیاں، بغیر ضرورت تو، یعنی کوئی مقصد نہیں گل کرن دا۔ دیکھو نا، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور وضو اگر آپ خاموشی سے کریں یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں تو زیادہ افضل و بہتر ہے۔ آگے فرمایا کہ زیادہ پانی خرچ کرنا۔ بعض بندوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹوٹی وغیرہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ پانی چل رہا ہے، دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، دھیان ہی نہیں ہے وضو کی طرف کہ آپ وضو کس طریقے کے ساتھ آپ کا وضو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ پانی آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، یہ بات تو حدیث پاک میں ہے کہ 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا، یہ میرا بھی وضو ہے اور پچھلے نبیوں کا بھی وضو ہے، لیکن آپ ضرورت سے بڑھ کر اگر وضو کا پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ آگے فرمایا کہ منہ پر پانی جب ڈالنا ہے تو آہستہ۔ دیکھ رہے ہیں کئی بندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی لیتے ہیں نا اپنے ہاتھوں میں تو چہرے کے اوپر زور سے مارتے ہیں، تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے آدمی ہیں ان کو بھی اس بات کی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، ان کے منہ پر بھی چھینٹے وغیرہ جو ہے نا وہ یعنی کہ گرتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے دوستو۔ وضو ہمارا تب ہی کامل ہوگا جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ وضو کریں گے تو ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا کہ گلے کا مسح کرنا۔ بعض بندوں کو دیکھا ہے کہ پیچھے سے آپ کرتے ہیں گردن کا لیکن آگے گلے کا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے فرمایا بائیں ہاتھ سے کلی کرنا ہے جی، اور یا ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں مکروہات ہیں۔ تو وضو مکمل دوستو تب ہی ہوگا جب ان مکروہات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو آگے فرمایا دانے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، دانے ہاتھ نہ تو ہی ناک صاف کر دے ہو پہ ہیں جی۔ آگے فرمایا کہ 3 بار سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے جی، جدید پانیوں کے ساتھ ہیں جی، اور دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، اور ہر سنت کا ترک یہ بھی مکروہ ہے، اور یوں ہی ہر مکروہ کا ترک یہ حضور کی سنت ہے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا فائدہ ہے اس میں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا وضو جو ہے نا وہ دوستو بزرگوں کامل ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرے اور ہر اعضاء کو تسلی کے ساتھ 3 بار دھوئے اچھے طریقے کے ساتھ، فرمایا یہ کامل وضو ہے، یہ اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، یہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو دوستو ان باتوں پر آپ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ وضو جو ہے نا وہ اچھے طریقے کے ساتھ کریں۔ جتنے مکروہات ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ بالکل فضول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ اور مکروہات کو چھوڑ کر اور سنت کو ادا کرتے ہوئے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔